السلام علیکم عزیز احمدیہ 21 نومبر 2025 آج میں ایک ویڈیو تو آئی ایم ایف کی جو ڈیمنگ رپورٹ آن کرپشن ان پاکستان ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کو پیش کروں گا. دوسری ویڈیو آج جو پروٹیسٹ ہے اگینسٹ دی انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ کچھ دیگر پولیٹیکل معاملات کے بارے میں دوسرا ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا. پہلے ویڈیو کے اندر میں عدیل راجہ جو ایک پرومیننٹ یوٹیوبر اور جرنلسٹ ہیں, آئی ایم ویری گریٹفل دیٹ آئی ایم یوزنگ ہز انالیسس ان کیونکہ انہوں نے یہ 186 پیج کی رپورٹ کو بڑے طریقے سے پڑھ کے لیمنس لینگویج کے اندر پیش کیا ہے. سو ان کی ایکسپلینیشن اور ستور کی ایکسپلینیشن کو میں اس رپورٹ کا حصہ بناتا ہوں کیونکہ یہ دونوں پرومیننٹ جرنلسٹس نے بڑی محنت کر کے اس کی پوسٹ مارٹم کی ہے. ملاحظہ کیجیے. آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ ہے کیا. انگریزی بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ میں نے آپ کو 10 منٹ میں کچا چھٹا کھول کے اس کے یہ بڑے تھان کی نکریں کر کے لٹکا دینی ہے کہ یہ نکر اس کی ہے, یہ نکر اس کی ہے. بجٹ, ٹیکس, ایف بی آر, عدالتیں, ریگولیٹرز, ہر جگہ پر ایلیٹ کیپچر ہے, یہ کہتے ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ہم پاکستان کی طاقتور اشرافیہ سے پریشان ہیں. فرسٹریشن کا اظہار کر رہی ہے رپورٹ. براہ راست کس کس کو مجرم کرا دیتا ہے. پہلی چیز, طاقتور سیاسی خاندان. طاقتور سیاسی خاندان کون سے ہیں؟ یو آلریڈی نو اٹ. اس میں بار بار اشارے کن چیزوں کے دیے گئے؟ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا گیا, اس میں بیوروکریسی کی طرف اشارہ کیا گیا, اس میں پولیٹیکل ایلیٹ کی طرف اشارہ کیا گیا بار بار. اگر زمینیں, سبسڈیز, امپورٹ ایکسپورٹ, شوگر مافیا, سیمنٹ مافیا, سب کے نام لیے بغیر اس میں نشانہ بنایا گیا. کیونکہ آپ انگریزی سادی پڑھ سکتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہٹ کس کس کو کیا گیا. آئی ایم ایف نے لکھا ہے کہ جی پالیسی کو ایلیٹ اپنے لیے لکھتا ہے, سیاسی فائدے کے لیے لکھتا ہے, طاقت کے لیے استعمال کرتا ہے. پاکستان میں جو ایلیٹ ہے, رولنگ ایلیٹ, وہ پالیسی اپنے لیے بناتا ہے. بیوروکریسی میں انہوں نے کہا جی کہ ایف بی آر ایک کرپشن انیبلنگ انسٹیٹیوشن ہے. انہوں نے کہا جی ایف بی آر میں مافیا ٹائپ نیٹ ورکس کام کرتے ہیں. عدلیہ میں انہوں نے جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا پاکستان کے 3 سب سے کرپٹ ترین اداروں میں عدلیہ شامل ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بے حس مکروہ ججز اس کام میں, اس دھندے میں, اور وکلا بھی شامل ہے. نیب جہاں پر جنرل بٹ صاحب ہیں, جنرل بٹ صاحب چٹی داڑھی, بلی آنکھیں, واہ. ایف آئی اے صوبائی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ, مریم نواز کا ڈپارٹمنٹ پھر آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں جی سیاسی ٹارگیٹنگ کرتے ہیں, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں, سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, سیاسی وفاداریوں کے مطابق یہاں پر کیس چلتے ہیں. ریگولیٹرز میں کمپٹیشن کمیشن, ایس ای سی پی, اوگرا, نیپرا, ان سب کو آئی ایم ایف نے لکھا ہے ایلیٹ سرونگ آرگنائزیشنز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں. ٹھیک ہے. پنجاب اور سندھ کے اینٹی کرپشن سیٹ اپس کو انہوں نے کہا جی پاور لیس اور پولیٹیسائزڈ ہے, پھدو ہے. سی سی ڈی میں ادھر چٹھا جو ہے بندے ماری جاتا ہے, وہ مریم نواز کے لیے علیحدہ پھند ہے, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. وہ بتا رہی کہ کرائم کم ہو گیا, پتہ آپ کو چلے گا آہستہ آہستہ. اصل شکل پاکستان میں کرپشن کی ہے کیا؟ ایلیٹ کیپچر. وہ کہہ رہے ہیں ملک میں چند خاندانوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اور یہ خاندان زمینیں سستے میں لیتے ہیں, اپنے لیے سبسڈیز لیتے ہیں, ایکسپورٹ ریبیٹس کماتے ہیں, فیصلے خود کے فائدے کے لیے کرواتے ہیں, عدالت سے پروٹیکٹیو آرڈرز لیتے ہیں. یہ کون ہے آپ مجھے بتائیے. جوڈیشل مینیپولیشن, لوور جوڈیشری کو انہوں نے رینٹ سیکر لکھا ہے, اپنے لیے رینٹ سیکنگ پر چلتے ہیں, فیصلے خریدے جاتے ہیں. اور ٹیکس سسٹم کو جان بوجھ کے پیچیدہ اس لیے رکھا گیا, ایف بی آر کے اوپر لعنت بھیجی ہے کہ رشوت چلتی رہے. 100+ انہوں نے کہا ود ہولڈنگ ٹیکسز ہے, ڈسکریشنری ایگزمپشنز ہیں, ریفنڈز کا بلیک میلنگ کا ماڈل ایک بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا جی پبلک پروکیورمنٹ میں میسو لیول پہ کرپشن ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں 20-30% لیکیج ہوتی ہے. پی ایس ڈی پی کو انہوں نے پولیٹیکل رشوت, سیاسی رشوت قرار دیا. عمران خان بائی دا وے دیتا نہیں تھا فنڈز. ریئل اسٹیٹ کو انہوں نے منی لانڈرنگ کا مرکزی گڑھ قرار دیا ہے. اللہ خیر کرے, ڈی ایچ اے میں منی لانڈرنگ نہیں ہوتی, بیری ٹاؤن میں منی لانڈرنگ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یہ بینامی بلیک ٹو وائٹ کنورسیشن, پولیٹیکلی کنیکٹڈ ڈیولپرز. سب سے خطرناک آبزرویشن ان کی ہے پاکستان میں قوانین ہیں لیکن ایلیٹ نے اپنی مرضی سے بینڈ کرتا ہے. آئی ایم ایف نے لائن دی ہے رولز ایگزسٹ اونلی ایز سجیشنز, اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشن پولیٹیکل ویپنز ہے. یہ انہوں نے کہا جی نیب, ایف آئی اے, یہ سب کچھ سیاسی انجینئرنگ کے ادارے ہیں. آڈیٹر جنرل انہوں نے کہا جی بالکل کمپرومائز ہے, جوڈیشری کی انٹیگریٹی انٹرنیشنلی سسپیشیس ہے. حاجی امین الدین کے بارے میں کیسی, یحییٰ آفریدی, جسٹس گھوڑا پال کے بارے میں کیسی باتیں کر سکتے ہیں؟ وہ گھوڑے کو 2 ٹانگوں پہ بھی چلا سکتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. ٹھیک ہے.
اس کے بعد IMF نے کہا جی رول آف لا میں پاکستان 25% باٹم ممالک میں ہے، کرپشن میں اور گر رہا ہے، بزنس انوائرمنٹ انفارمل ہے، برائبری ہر جگہ پہ چلتی ہے، ڈائریکٹ حکومت پہ الزام لگایا کہ حکومت خود کرپشن نیٹ ورکس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، پروسیکیوشنل ڈسکریشن ہے، سیاسی بنیادوں پر چلائے جاتے ہیں فیصلے، ججز کے تقرر کا نظام ہی کمپرومائزڈ ہے، FBR ساری ٹیکس ایگزمپشن سیاسی فائدوں کے لیے دیتے ہیں، ریئل اسٹیٹ مافیاز ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی پاکستان گورننس سسٹم پروٹیکٹ ایلیٹ ایٹ دا ایکسپینس آف نیشنل ڈیولپمنٹ، یہ انہوں نے لکھا ہے جناب اپنا کیا اس کو کہتے ہیں IMF نے۔ اچھا اس کے بعد اور کیا کیا لکھا IMF نے، پاکستان از رن بائی این ایلیٹ کولیشن، پولیٹیشینز، بیوروکریٹس، بزنس مین اینڈ پاورفل انسٹیٹیوشنل ایکٹرز، یہ اصل کوڈ ہے، ایلیٹ کیپچر ان پاکستان اسپینز پولیٹیشینز، بیوروکریٹس، بزنس مین اینڈ پاورفل انسٹیٹیوشنل ایکٹرز ود ایکسیس ٹو اسٹیٹ ریسورسز، پاورفل ایکٹرز انسٹیٹیوشنل کے اداروں کے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ڈائریکٹ انہوں نے الزام لگایا۔ یہ چیزیں جو میں بول رہا ہوں آپ کو ٹی وی پہ ملیں گی نہیں۔ انہوں نے بینیفیشریز آف پبلک لینڈ انکلوڈ سول سرونٹس، گورنمنٹس اینڈ ڈیفینس سیکٹر امپلائیز، وہی آ گیا نا جی ہمارا، سمجھ رہے ہیں آپ کہ جی ڈیفینس سیکٹر کے امپلائیز جو ہیں، اب یہ ڈیفینس لنکڈ ہاؤنڈنگ، ملٹری اسٹیٹس، انسٹیٹیوشنل پلاٹس، کمرشل لینڈ ایلوکیشنز، CDA کے پلاٹ، ججوں کے پلاٹ، وکلا کے پلاٹ، یہ سارا پلاٹوں کا گورکھ دھندا انہوں نے اس میں فٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا پیرلل گورننس اسٹرکچرز انڈرمائن ڈیموکریسی، یہ کوٹ ہے، پیرلل ڈیسیجن میکنگ اسٹرکچرز ود پریفرینشیل ایکسیس رسک انڈرمائن ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ SIFC کے لیے لکھا گیا یہ، SIFC پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتی ہے، منسٹری کو بائی پاس کرتی ہے، پروکیورمنٹ کو بائی پاس کرتی ہے، اوور سائٹ کو بائی پاس کرتی ہے، ان الیکٹڈ پاور کنٹرولنگ اکانومی ایک بنائی گئی ہے۔ SIFC کی تو انہوں نے مت ہی مار کے رکھ دی ہے نا IMF نے۔ انہوں نے کہا ہے جناب اسپیشل چینلز فار انویسٹمنٹ اپروول رسک کریٹ پریویلیج پاتھ ویز ایکسیس اونلی ٹو سرٹن ایکٹرز۔ پولیٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ SIFC ایک VIP لین بنائی گئی ہے جو کہ سویلین رول میں داخل ہی نہیں کوئی بندہ ہو سکتا۔ پاکستان میں کچھ ادارے انٹچبل ہیں، certain institutions enjoy de facto immunity from scrutiny limiting the effectiveness of anti-corruption body۔ یہ نیب سے نہیں پوچھا جا سکتا، آرمی سے نہیں پوچھ سکتے آپ، جوڈیشری سے نہیں پوچھ سکتے، FIA سے نہیں پوچھ سکتے، AGP سے نہیں پوچھ سکتے۔ اور IMF نے کہا ہے ایلوکیشن آف پبلک لینڈ فار ہاؤسنگ اینڈ کمرشل پرپسز ہیز بیکم اے سورس آف پیٹرنیج benefiting well connected groups including retired and serving officials۔ اب ایک بار پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب ریٹائرڈ اور سرونگ آفیشلز جو ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس طرح پہلی بار ہے یہ پاکستان میں کسی نے اس طرح لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے بھائی جان یہ SIFC کو انہوں نے کہا ہے جی یہ اسٹیبلشمنٹ لنک ڈیسیجن میکنگ باڈی جو ہے یہ پالیسی کیپچر بائی ان الیکٹڈ ایکٹرز ہے۔ وین اکنامک ڈیسیجن are concentrated within unelected structures, the risk of policy captures increases significantly۔ IMF نے کہا ہے جی weak civilian institutions cannot assert authority۔ Weak civilian institutions struggle to assert authority in the presence of more powerful actors۔ civil government powerless ہے۔ شہباز شریف صاحب بس ایویں پھنے خان بنے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں جناب ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ از اے میجر چینل فار انفارمل پیمنٹس، لینڈ اسپیکولیشن اینڈ پولیٹیکل پیٹرنیج۔ پاکستان میں کون ہے سب سے بڑے ڈیولپر جی؟ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، آپ خود جانتے ہیں، علیم خان صاحب کو آج جانتے ہیں، باقی بھی ہیں سارے، باقی میں نام لے چکا ہوں۔ رولز آر انفورس سلیکٹیولی ڈیپینڈنگ آن دا انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشنز انوالوڈ۔ اب یہ آپ کو پورے انسٹیٹیوشنل کیپچر کا DNA بھی سمجھا دیا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں جی پروکیورمنٹ پروسیس سفر فرام لمیٹڈ کمپٹیشن، پولیٹیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس۔ اب یہ کہاں ٹارگیٹ ہے انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس کا؟ یہ آپ دیکھ لیجئے، ڈول گورنمنٹ سسٹم ہیز ایمرجڈ ویئر سرٹن ہائی لیول ڈیسیجن بائی پاس اسٹینڈرڈ کنٹرولز۔ ڈیول ماڈل کون چلاتا ہے؟ SIFC، ان الیکٹڈ ایکٹرز ایک بار پھر آ گیا۔ concentration of authority in entities with enforcement capabilities increase the risk of coercive influence over economic decisions۔ کس کے پاس ہے یہ مال؟ یہ بھی آپ بتائیں۔ political elites design tax exemption subsidies and regulation for their own interest۔ اور آخر میں state capture is driven by elite networks operating within powerful institutions۔ سب سے ڈینجرس لائن ہے یہ، آرٹ ورک ہے IMF کا۔ میں ایک بار پھر پہلی بار اعتراف ہو رہا ہے کہ کرپشن افراد نہیں کر رہے، طاقتور ادارے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فوجی، بیوروکریٹ، سیاستدان، اسٹیٹ لنک ڈیولپر، سب ایلیٹ کیپچر کے ایکو سسٹم کیسے ہیں۔ یعنی پاکستان میں ایکو سسٹم ایسا بنایا ہے یہاں پر امیر لوگوں کو، ایلیٹ کو فائدہ، غریبوں کے لیے اس ملک میں کچھ نہیں ہے۔ غریبوں کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ رہیں، ٹیکس دیں تاکہ ایلیٹس کو فائدہ ہو۔
یہ وہ چیز ہے جو ارشد شریف میرا بھائی کہہ کہ آپ کو یاد ہوگا بڑے غصے میں کہا تھا کہ ہمارے بچوں کا یہی مستقبل ہے کہ یہاں پر رولتے رہیں، ان کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھے، ہمارے بچے ادھر کہتے رہے. وہ کلپ ضرور سنیے گا ارشد صاحب کا. یہ رپورٹ تقریباً ہر وہ چیز کنفرم کرتی ہے. ڈیٹیل میں نے صرف آپ کو وہ پاورفل کورس بتائے ہیں جو کوئی اور نہیں بتائے گا. ڈھونڈیے گا کوئی اور کا آپ کو اس طرح باتیں بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا. باقی آپ لوگ خود سمجھ آ رہے ہیں اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے اس رپورٹ میں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. پاکستان کو ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ نہیں 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 اسٹیبلٹی آ گئی ہے, استحکام آ گیا معیشت میں, اب بس گروتھ کی طرف جانا ہے, گروتھ کی طرف جانا ہے. تو جو فائنینشیل ٹائمز نے ادارے لکھے نا کہ پاکستان میں جس انداز میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ تمام اختیارات اپنے پاس جمع کرتے جا رہے ہیں اور جو جبر وہ لا رہے ہیں, اس سے پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہو جائے گی, ترقی نہیں کرے گی, اور وہی ہو رہا ہے. ٹھیک, کیا آپ اندازہ لگائیے کہ جو پاکستان کی جو بڑی صنعتیں ہیں ان میں جو پیداوار کی صلاحیت ہے وہ سلو ہو کے 4.1% ہو گئی ہے, اور پاکستان کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے یعنی کہ بڑی صنعتیں, ان کا معیشت میں حصہ پچھلے 30 سال میں 26% سے کم ہو کر 18% پر آ گیا. پھر یہی نہیں, پاکستان میں جو آپ کو اور مجھے جو ہمیں بہت میٹر کرتا ہے کہ یہاں پر کتنی سرمایہ کاری بیرونی دنیا سے آ رہی ہے, جس کے لیے ہم نے ایک SIFC بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس SIFC کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان میں اس سال ابھی تک جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یعنی کہ بیرونی سرمایہ کاری, اس میں 26% کمی ہو گئی ہے. جبکہ جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں انہوں نے پاکستان سے اپنا جو آپ کہنے منافع یا جو اپنا پیسہ وہ نکال رہے ہیں اس میں 39% اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ سرمایہ کار چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اور نیا سرمایہ کار آ رہا نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں, اب جو رپورٹ آئی ہے IMF کی وہ ہے کرپشن ریکوریز پر. یہ بہت عرصے سے IMF کہہ رہا تھا کہ جناب وہ منسٹری آف فائنانس کو گزشتہ 3 ماہ سے کہ ایک رپورٹ انہوں نے بنوائی تھی کہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ, کہ پاکستان میں احاطہ کیا جائے اور ذرا یہ جانا جائے کہ پاکستان میں کرپشن کس لیول پر حکمران طبقے, اداروں اور محکموں میں ہو رہی ہے. تو جو وزارت خزانہ تھی وہ پچھلے 3 ماہ سے کبھی یوں کبھی فلان کبھی یہ کبھی وہ کر رہی تھی, جاری نہیں کر رہی تھی. ان دن IMF نے اب ایک شرط لگا دی تھی کہ جب تک آپ یہ رپورٹ جاری نہیں کریں گے تو ہم جو دسمبر میں پاکستان کو $1.2 ارب کی قسط جاری ہونی ہے وہ جاری نہیں کریں گے. تو اب IMF نے ڈنڈے کے زور پر ان سے یہ رپورٹ جاری کروائی ہے, اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں, زیادہ دور نہیں, 2023 سے 2024 کون ہے اس وقت وزیر اعظم؟ شہباز شریف. اس کی حکومت ہے یہی PMLN پیپلز پارٹی اور ان اتحادیوں کی حکومت ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 5300 ارب روپے کی کرپشن یہاں پر نکالی گئی ہے. 5300 ارب روپے کی صرف 2 سالوں میں کرپشن. ٹھیک, یہ وہ ریکوریز ہیں جو وہ کہتے ہیں ہوئی ہیں, اور یہ جس میں زیادہ تر ایسٹس ہیں یعنی کہ اثاثے ہیں جو ریکور ہوئے ہیں. اور IMF کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایک حصہ ہے اس کرپشن کا جو پاکستان میں ہو رہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے ہر محکمے, ہر ادارے, ہر جگہ پر کرپشن صلاحیت کر چکی ہے. اور ایسے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کو اگر آپ کو آگے بڑھانا ہے کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کی آپ معاشی جو گروتھ ہے, GDP گروتھ, وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ 5% کراس کرے تو آپ کو اگلے 3 سے 6 ماہ میں میجر ریفارمز کرنی ہے معیشت کے بارے میں. یہ کرپشن کے لیے جو لیکیجز ہیں ان کو روکنا ہے, جو اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر جو محکمے ہیں ختم کرنے ہیں, جو اسٹیٹ اون کمپنیاں ہیں جو پیسے کھائی جا رہی ہیں لیکن ریٹرن کچھ نہیں دینی, ان کو جسے کہتے ہیں آپ نے وہ کرنا ہے پرائیویٹائز وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 3 سے 6 ماہ میں آپ نہیں کرتے تو آپ بھول جائیں کہ اگلے 5 سال میں بھی آپ 5% GDP گروتھ پہ آ سکتے ہیں. ٹھیک, اور اس سب کے ساتھ اب آپ ایک چیز بتائیے, اس ملک میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے اس وقت کہ 5300 ارب روپیہ پچھلے 2 سالوں کا, اور وہ بھی IMF کہتا ہے ایک حصہ ہے, مکمل پکچر نہیں ہے, ٹپ آف دا آئس برگ ہے 5300 ارب روپیہ. تو آپ سوچئے اصل میں کتنے ہزاروں ارب روپیہ یہ ملک کی حکمران اشرافیہ, چاہے وہ سیاستدان ہوں, صنعت کار ہوں, ٹیکس ایویژن کی صورت میں جو بیوروکریٹ ہوں, جرنیل ہوں, ججز ہوں, پولیس, FIA, ہر جگہ پر لوگ پیسہ کھا رہے ہیں. محفوظ آئین پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ آئین پہ حملہ آور اس چور, پہلے ہم چور کہتے تھے
हम पे इल्ज़ाम था कि ये शरीफ लोगों को चोर कहते हैं। कल के अखबारात में उनके सबसे बड़े मामा IMF ने ऐलान किया है कि ये चोरों की हुकूमत है। IMF ने ऐलान किया है कि पता नहीं कितने 100 अरब रुपए इन्होंने खाए हैं, कितने हजार अरब, 5,000 अरब रुपए, 5,000 अरब रुपए डकार के झूठ की हुकूमत बना के दूसरों के मैंडेट छीन के उनकी अक़लियतों की सीटें बेहुरियत जज के जरिए लेके हुकूमत पे काबिज हुए और पाकिस्तान के वफादार बनकर हमारी पार्लियामेंट को बाज बना दिया, हमारे आइन को, हमारे पीका एक्ट आपको और हमारी जज उसको। हमें हुक्म है, मैं आज थोड़ा सा मुल्ला बनता हूँ। कुरान करीम ने हर पैगम्बर को, अल्लाह पाक ने जब किसी पैगम्बर को, सुनिए भाई, सफेद कपड़े वाला, अल्लाह पाक ने जितने भी पैगम्बर पैदा किए हैं उनसे अल्लाह का पैगाम ये था कि आपने जाके जाबिर हुक्मरान के सामने खड़ा होना है, पत्थर आपने सहने हैं, तकलीफ आपने करनी है, गालियां आपको पड़ेंगी। अगर आपने, शर्त ये थी, अगर आपने एक छोटा सा टोला साथियों का पैदा किया तो फिर अल्लाह का हुक्म है नस्र मिनल्लाहि वल फतहुन करीब। हमारा टोला बन चुका है, अल्लाह पाक की वो शराइत हमने बना दी है, हमारा हर शहर में एक छोटा सा टोला बन गया है जो आइन की हिफाजत में, हक की लड़ाई में हमारे साथ है। अल्लाह पाक की ये शर्त पूरी है, अल्लाह पाक नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब हमारे साथ होगा। अगर आपको याद हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पहला जुलूस निकाला था, जब इबादत चुपके की जाती थी, और जब पहला जुलूस उन्होंने निकाला काबा की तरफ और अबू जहल ने उनको जट कर दिया था, जख्मी कर गए थे, उसके रिएक्शन में बाहुरियत उनके अजीज हमजा इस बुनियाद पे मुसलमान हुए थे कि भाई वो अपना जुलूस निकाल रहे थे, तुम उन पे हमलावर हुए हो। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम जालिम को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम चोर को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम गासिबों को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सबसे बार बार आइन की दिफा का हाल दिया गया है, आइन रोंदा गया है, आइन फाड़ा गया है, आइन फारिग कर दिया गया है। आइन जो अक़वाम के दरमियान एक समाजी मुआहदा है उसे फाड़ दिया गया है। हर शरीफ आदमी का, हर शरीफ पाकिस्तानी का ये फरीज़ा बनता है, ये नहीं कि हमारे पीछे आओ, आओ हमारे साथ अकल शरीक करो, आए हमारे साथ कि हम इकट्ठे इज्तिमाई दानिश से पाकिस्तान को, आइन को बचाएं और एक नए पाकिस्तान की तामीर जिसमें गरीब को रोटी का गुजारा हो, जिसमें हर फिरके का दूसरे फिरके के साथ जुल्म ना हो, जिसमें मजहब की आज़ादी हो, जिसमें इंसान को बुनियादी हकूक़ हासिल हो, जहाँ इंसाफ का दौर दौरा हो। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम अपने अवाम के भी मुजरम होंगे, हम खुदा के भी मुजरम होंगे। हमने फैसला कर दिया है। वो इकबाल, हज़रत इकबाल का शेर था, ऐसे हालात में उन्होंने कहा कि उठो उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, जिस खेत से देखान को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोश है गंदम को जला दो। हमारे अवाम भूख मर रहे हैं। आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, हमारे अवाम भूख मर रहे हैं। और ये हुकूमत पे काबिज एक वोट खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपए देते हैं। 90 करोड़ एक वोट, फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-15 वोट खरीदते हैं। 90 करोड़ रुपए आपके बाप की मशीन कहाँ है, कहाँ से लाते हो? और अगर इतने पैसे हैं तो गरीब क्यों भूखों मर रहा है? हमारा 70 लाख आदमी, 70 लाख पाकिस्तानी खारजी मुल्कों में इसलिए मजदूर है कि आपने उन्हें इंसान नहीं समझा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने फैसला किया है कि एक नए पाकिस्तान की तश्कील होगी,
एक जमहूरी पाकिस्तान की कैदियों तश्कील को हो। आज़ाद जी कैदियों को आज़ाद कैदी लोग यानी जिनको कैद होना चाहिए था, कातिल भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, वो फिर रहे हैं, बादशाही कर रहे हैं। जो आवाम के लिए लड़ते हैं उनको या गोलियां मारते हैं या जेलें भर देते हैं। इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने क्या किया है? अगर कुछ किया भी है तो वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि आप उसे उसकी बहनों को, किसी भाइयों को, उसके लोगों से न मिलने दें। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी फौजों की लड़ाई शुरू हो गई है। हमारा हर साथी ज़मीर का कैदी होगा, हमारा हर साथी अवाम की मफादात का कैदी होगा, और हमारा हक बनता है कि हम उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें। जो हमें ये नहीं करने देंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो दिन आएगा जब हम सीढ़ियाँ लेके जेल की दीवारों के अंदर कूद जाएंगे और इमरान से मुलाकात भी करेंगे, उसे निकालेंगे भी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।